أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن التباع حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي النبي سخيلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل؟ وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أحلم من أن يصنع عليه العقوبة في الآخرة، وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه. وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة بن أبي سخيلة قال: قال علي رضي الله تعالى عنه، فذكره مرفوعا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں احادیث مبارکہ سے دلائل ذکر فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: الا اخبرکم بافضل آیۃ فی کتاب اللہ عز وجل. آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ اور اس کے بعد یہ حدیث بیان کی کہ حدثنا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک نے فرمایا: قال ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ نہیں پہنچی تم کو کوئی مصیبت مگر وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ بہت تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں. اور حضور نے فرمایا: وَسَأُفَسِّرُهَا لَكَ يَا عَلِي، علی میں تمہارے لیے اس آیت کی تفصیل بیان فرماتا ہوں. حضور نے فرمایا: ما اصابکم من مرض او عقوبت، کہ دنیا میں تمہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، او بلاء فی الدنیا، یا کوئی امتحان آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی. ہاتھ کا منع ہوتا ہے چونکہ اکثر معاملہ ہاتھ سے ہوتا ہے نا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف ہاتھ سے ہو. منع یہ ہوتا ہے ہاتھوں کا اشارہ کر کے، یعنی جو کچھ تم نے عمل کیا ہے. ذکر ہاتھوں کا کر دیا جاتا ہے چونکہ اکثر چیزیں آدمی ہاتھ سے پکڑتا ہے، ہاتھ سے لیتا ہے، ہاتھ سے مارتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتے ہو، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا: واللہ اعلم من ان یصنع علیہ العقوبۃ فی الآخرہ،
اب اللہ نے جو تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں مصیبت دے دی، بیماری دے دی، تکلیف دے دی، امتحان دے دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت میں تمہیں اسی گناہ کی دوبارہ سزا دیں کہ دنیا میں انہوں نے تکلیف دے کے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ پر دوبارہ سزا نہیں دیں گے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وما عفا اللہ عنہ فی الدنیا، اور جو تیری خطائیں اور جو تیرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے دنیا میں، ان کا کوئی سزا بھی نہیں دی، تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کرم والے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاف کرنے کے بعد وہ انہیں گناہوں پہ پھر تمہیں دوبارہ سزا دیں، کہ جب کریم نے معافی دے دی تو بس معافی ہو گئی، باقی گناہوں پہ جو تکلیف آ گئی وہ اس سے معاف ہو گئے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک کر دیتے ہیں، تکلیف دینے کے بعد بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے تفسیر کا ایک ذوق ہوتا ہے، اسی طرح حضرت علی، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اور بڑے صحابہ ہیں۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ارجا آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں بندوں کے لیے سب سے بڑی رحمت والی آیات، امید دلانے والی آیت جو ہے وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو خبر کر دو جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ بخش دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک پہ موت نہ آئے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر شرک پہ موت آئے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی، کیوں وہ بھی نص ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہیں معاف کرتے ہیں کسی حال میں، ہاں شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو معاف فرما۔ تو اس لیے بعض صحابہ فرماتے تھے سب سے بڑی رحمت والی آیت یہ ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں تشریف لے گئے، انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے بڑی رحمت والی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے وعدہ کیا اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ سے، اللہ کا فرمان ہے کہ میرا مدنی ہم آپ کو آنے والے دور میں اتنا دیں گے کہ آپ کو ہم راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، تمہیں دے گا تیرا رب آنے والے دور میں، فَتَرْضَىٰ، حتیٰ کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ آیت سب سے بڑی آیت، کیوں آپ نے فرمایا وَاللَّهِ لَن يَرْضَىٰ مُحَمَّدٌ، حضرت علی فرماتے تھے مجھے خدا کی قسم ہے محمد مصطفیٰ کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں رہ جائے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے اور اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے ایک تو شفاعت کبریٰ ہے کہ حضور ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے، وہ شفاعت سزا جزا کے لیے نہیں ہوگی، وہ شفاعت ہوگی کہ یا اللہ بس ان کے مقدمے کی سماعت ہو۔ اب جس کو آپ نے جنت دینی ہے جنت دے، جہنم بھیجنا ہے جہنم دے، لیکن مقدمہ شروع تو ہو نا، سماعت تو ہو، پیشی تو لگے نا، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْفَعُ وَأَنَا أَشْفَعُ وَأَنَا أَشْفَعُ، میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا میری شفاعت سے
اللہ تبارک و تعالی 70,000 میری امت کے بندے بغیر حساب کے بخش دیں گے. اور ایک دوسری روایت میں آتی ہے کہ 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بندہ جو ہے اللہ معاف کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالی بخش دیں گے. حضور فرماتے ہیں واشفا, میں پھر سفارش کروں گا, میں پھر شفاعت کروں گا, میں اتنی دفعہ سفارش کروں گا اور ہر دفعہ اللہ قبول فرمائیں گے. اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرمائیں گے میرا بدی محمد مصطفیٰ اب تم راضی ہو گئے نہیں راضی ہو گئے ہو, تمہاری سفارش بھی ہم نے کتنے چھوڑ دی ہے. تو حضور کہتے ہیں میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی, یا رب میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں, میں تیری رحمت پہ راضی ہوں. اور اس کے بعد حضور فرماتی ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ ابھی جہنم میں وہ لوگ پڑے ہیں میری امت کے جن کے دل کے اندر مثقال ذرۃ من ایمان, تھوڑا سا ایمان ہے, وہ تو ابھی تک وہاں پڑے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے محمد مصطفیٰ آپ ان کو رہنے دیں, ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا جہنم سے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ رحمتی حق بہانمی جو ید, بہانمی جو ید, اللہ کی رحمت تو بس بہانہ مانگتی ہے. تم نے کوئی چھوٹا سا کام کیا اللہ راضی ہو گیا, اللہ تبارک و تعالی نے گناہ معاف کر دیے. تم نے کسی گرتے کو سنبھال لیا, تم نے کسی نابینا کو رستہ کراس کرا دیا, تم نے کسی یتیم کے ہاتھ پہ سر رکھ لیا, تم نے کسی بیوہ کی خبر گیری کر لی, تم نے جو بیچارے گھروں کو چھوڑ کے بھٹک کے دروازوں پہ پڑے ہیں ان کی مدد کر دی. چھوٹی سی بات پہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن کیا مسلمانوں کے لیے بات یہ ہے کہ بس ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہو, بس یہ دعا. دیکھو نا ابھی 25 لاکھ آدمی اپنے گھروں سے مہاجر ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا المیہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ کے ملک کی آبادی جو ہے تقریباً 18 کروڑ ہے, تو کیا 18 کروڑ آدمی 25 لاکھ کو نہیں سنبھال سکتے؟ یعنی معمولی سی بات ہے. اگر ہر آدمی اپنی ایک روٹی چھوڑ کے ہی ان کو دے دے تو کبھی بھوکا نہ رہے. تو معنی یہ ہے نا جی کہ اگر اب 18 کروڑ میں میدان میں دینے کے لیے کوئی 2000 آدمی نکلے پھر تو بے حسی کی بات ہے. پھر تو مانا ہوا کہ ہمیں کوئی درد نہیں. ورنہ جس علاقوں میں وہ غریب مسکین مہاجر ہو کے اپنے ہاتھوں سے یعنی مظلوم ہو کے گھر بار فصل ہر چیز تباہ برباد ہو گئی, اور پھر مشکل یہ ہے وہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں, گرمی میں ویسے مر جائیں گے. ان سے کہاں گرمی برداشت ہوتی ہے, 46 درجہ حرارت. وہ تو ساری زندگی بیچارے ایسے موسم میں رہے گے جہاں ٹھنڈی ہے. اب اس علاقے کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا جی, وہی اگر ایک دن کا کھانا بھی بچا کر اتنے پیسے ان کو دے دیں, کوئی محتاج نہیں. لیکن ہمت ہو نا. اسی لیے آپ یاد رکھیں, میرے ایک دوست تھے, وہ بہت بڑے ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی تھا, اور وہ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کا عالمی سطح پہ نا یعنی ورلڈ فیم کے لوگ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں جن کا نام ہوتا ہے, وہ اس قسم کے لوگوں میں سے تھا اور ماہر اقتصادیات تھا. تو اس نے مجھے خود بیٹھ کے سمجھایا, اس نے کہا بقی صاحب میں تو خود حساب کتاب کا آدمی ہوں نا, میں تو ماہر اقتصادیات ہوں, میں کوئی مولوی عالم کوئی فقیہ کو مجتہد تو ہوں نہیں. لیکن اس نے کہا کہ میں نے حساب لگایا ہے کہ آپ کے ملک میں مثلا 18 کروڑ آدمی ہے جن میں زکوٰۃ کا مستحق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ آدمی.
پھر میں نے حساب لگایا ہے کہ آپ جتنی ٹیکس لگاتے ہیں، یہ جناب موت ٹیکس ہے، یہ ہیلتھ ٹیکس ہے، یہ ویلتھ ٹیکس ہے، یہ پراپرٹی ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس ہے، یہ سیلز ٹیکس ہے، پتہ نہیں ٹیکس ہی ٹیکس ہے، مر جاؤ ٹیکس ہے، کیوں مر گیا؟ موت پر بھی ٹیکس ہے، پیدا ہونے میں بھی ٹیکس ہے، چولہے پر بھی ٹیکس ہے، چولہا ٹیکس اس کا نام ہوتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ آپ یہ سارے ٹیکسز جو ہیں سارے ختم کر دیں، صرف صحیح معنوں میں سرمایہ دار سے، دولت مند سے صرف زکات لیں، کوئی ٹیکس نہ لیں۔ ایک تو وہ آپ کا سرمایہ دار جو ٹیکس کی وجہ سے مر رہا ہے اور جو ٹیکس کی وجہ سے بے ایمانی کرتا ہے، جو ٹیکس کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکہ دینا چھوڑ دے گا، صحیح کام کرے گا۔ اور دوسرا، زکات میں آپ کو اتنا پیسہ ملے گا جو ان سارے ٹیکس میں بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ٹیکس لگنا ہے، مثلا 1 کروڑ کو دیتا 1 لاکھ ہے، باقی 99 لاکھ تو کھا جاتے ہیں اور دیتے ہی نہیں۔ جب آپ نے زکات لینی ہے تو مسلمان ہے، اس کو یقین ہوگا کہ یار یہ تو اللہ کا فرض ہے نا، یہ تو میں نے دینا ہے۔ صرف اس کو یقین دلا دو کہ یہ زکات تمہاری صحیح معنی میں خرچ ہوگی، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا، اس کو کلرک نہیں کھائیں گے، اس کو افسر نہیں کھائیں گے، یہ کسی کی تنخواہوں میں نہیں لگے گی، یہ گاڑیاں خریدنے میں نہیں لگے گی۔ صحیح معنوں میں مستحقین جو ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، مدارس ہیں، بیوہ ہیں، بے روزگار ہیں، معذور ہیں، مریض ہیں، ان پہ خرچ ہوگی۔ ان کو تسلی دلا دے، ہر مسلمان خوشی سے آگے دے گا۔ اب وہ زکات بھی تو چھپاتا ہے نا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ میری زکات صحیح خرچ تھوڑی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو زکات اس طرح خرچ ہوتی ہے نا جی کہ بعض مدرسے ہیں جن کو زکات کا ملتا ہے 2 لاکھ، جب وہ چیک لینے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ جہاں متعلقہ افسر ہیں وہ کہتے ہیں جناب پہلے 20,000 کا چیک لے آؤ اور 2 لاکھ کا لے جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے مجھے دے دو میں دے دوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ لے کے پھر کہاں آئیں گے، ہم بھی بے ایمان ہیں، آپ بھی بے ایمان ہیں، نہ آپ کا مدرسہ ہے نہ ہم اللہ دے رہے ہیں۔ آپ نے بھی تو بورڈ لگایا ہوا ہے، اندر کوئی لڑکا شڑکا تو ہے کوئی نہیں، آپ بھی تو فرضی لے رہے ہیں، آپ بھی تو زکات لے کے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نا، کہ جن کے پاس کھوتی بھی نہیں تھے نا ان کے پاس بھی ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکل ہیں، کہاں سے وہ زکات کے پیسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے آپ کو بات کرتا ہوں، میں کوئی پیر فقیر کوئی بزرگ شزرگ نہیں ہوں، نہ مولوی نہ عالم نہ فقیر نہ پیر نہ بزرگ، ایک طالب العلم، اور وہ بھی پورا نہیں، ابھی آدھا بھی نہیں۔ اگر آپ کا مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، لنگر خانہ ہے، اگر اس میں بددیانتی نہ ہو تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے اس کو چلاتے ہیں۔ یہ مدرسے والے کب محتاج ہوتے ہیں؟ جب بے ایمانی شروع ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے تو دیکھا ہے نا، حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے، ایک آدمی 10 لاکھ کا چیک لے کے آیا، کوئی میمن سیٹھ تھا، ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، تو حضرت کے پاس جب کراچی جانا ہوتا وہاں مجبوراً رہتے تھے، نہ رہے تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے کہ میرے پاس کیوں نہیں ٹھہرے، تو بہرحال تو ان لے آیا، تو آپ نے فرمایا بھی میرے مدرسے کا بجٹ پورا ہو گیا، مجھے ضرورت نہیں۔ مولوی صاحب کمال ہے، ایسا آدمی پھر آپ کو ملے گا جو 10 لاکھ لے آئے ہیں تمہیں ایک دفعہ دینے کے لیے، تمہارے دروازے پہ آئے لے کے دینے کے لیے، اب تمہیں بھی ایسا مولوی ملے گا جو 10 لاکھ لے کے تیرے منہ پہ مار دے؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، دینے والا ملے گا نہیں ملے گا، آج تک خدا دے رہے اب تم دو گے۔ حضرت خلیفہ دین پوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد میں سزائیں کاٹی، جیل میں گئے،
جو بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، اور اتنا بڑے لوگ تھے جہاں حضرت مدنی اور حضرت تھانوی اور حضرت لاہور، یہ بڑے بڑے لوگ جہاں جاتے تھے، ان کو ایک آدمی نے آ کے سونے کا نسخہ دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے لنگر میں دیکھا ہے کہ 400-500 آدمی فقیر ہر وقت کھانے پہ ہیں، اور لنگر کی کوئی آمدنی بھی نہیں ہے، کوئی زمین بھی نہیں ہے، کوئی جاگیر بھی نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں سونا بناتا ہوں، اور میں آج تک کسی کا اپنی اولاد کو بھی نہیں دیا، لیکن آپ کی ذات کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ کو شبہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں 3 دن ابھی یہی رہوں گا، آپ کل دوائیں منگوا لیں اور آپ کے سامنے میں بنا کے دے دیتا ہوں، سکھا بھی دیتا ہوں۔ حضرت چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، فرمایا اس کے کونے میں باندھ دو اس کو، اس نے باندھ دیا۔ کہا بھائی بڑی مہربانی، جزاک اللہ، تمہارے دل میں اللہ نے اچھا خیال ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے دماغ میں خود بدھ ہونے لگ گئی کہ یار یہ اپنی پیری فقیری مجھے دکھا رہا ہے، سونے کے نسخے کے لیے تو لوگ کھڑے ہو کے جناب میری عزت کرتے، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کہا کہ کپڑے میں باندھ دو، یہ مجھے دکھا رہا ہے جب میں باہر چلا جاؤں گا پھر یہ چومے گا اور اس کو جیب میں رکھے گا۔ وہ کہتی ہیں کوئی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، میں دروازے کے باہر جا کے جھری سی آنکھ لگا کے کھڑا ہو گیا، حضرت نے بڑے آرام سے وہ انگیٹھی کولے کی جل رہی تھی، سردی کا زمانہ تھا، اس جو گانٹھ لگی تھی اس کو کھولا اور یوں کر کے پھینکا، وہ کاغذ آگ میں گیا، جل گیا۔ اور میری چیخ نکل گئی کہ اتنا کیا، میں سونے کا نسخہ دے رہا ہوں، اس کو جلا دیا۔ آپ نے ہمیں کیا بات ہے اندر؟ میں نے کہا حضرت اتنی بڑی نعمت کو کچھ فرمایا، آج تک تو فقیر کا لنگر اللہ کے توکل پہ چلتا تھا، اب تیرے سونے پہ چلے گا، بدبخت نکل جاؤ یہاں سے۔ فرمایا تم مجھے سونے کا غلام بنانے آئے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو ہاتھوں سے یوں سونا بنا دیتے ہیں، لیکن ہم اس سونے پر بھروسہ نہیں کرتے، اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی رازق ہے، وہ بھوکا رکھے ہم راضی ہیں، وہ کھانا بھیج دیں ہم راضی ہیں، وہ درمیانہ دے ہم راضی ہیں، وہ اعلیٰ کھلائے ہم راضی ہیں، اس کی مرضی ہے۔ کبھی بھوکا بھی رکھتے اور کبھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بھی آ جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ بھی آ جاتے ہیں، دنیا کا ہر میوہ ہر پھل جو ہے کہیں کہیں سے بوریاں بھر کے آ جاتے ہیں، اور کبھی ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا، لسی میں نمک مرچ ڈال کے اور روٹی بھگو کے کھا لیتے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی مصیبت آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری بددیانتی۔ اس کا آسان حل ہے، کسی مدرسے میں آپ جائیں، کسی ادارے میں آپ جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ ماشاءاللہ محتمم صاحب کا تو دفتر اور ان کے ٹیلی فون اور ان کے سیکٹری اور ان کی کرسیاں اور ان کی میزیں اور ان کی گاڑیاں اور ان کی کاریں تو ایسی ہیں جیسے کسی گورنر کی نہ ہوں۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ رقبے کی آمدنی آتی ہے، ان کو جائیداد کی آمدنی آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصیبت آتی ہے تب بھی ہمارے گناہ ہیں، بلا آتی ہے تب بھی ہمارے گناہ ہیں، یہ تو شکر کرو کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر اللہ ہمیں ہر غلطی کے پہ پکڑ لے تو ہم زمین پہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اس لیے اللہ تو یہ بھی ایک رحمت ہے نا جی کہ تکلیف دے کر بندے کو پاک کر دیا کہ آخرت میں سزا نہ بھگتے، قبر میں سزا نہ بھگتے، دنیا میں تکلیف دے تو میرے بندے کو پاک کر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کو بیماری آتی ہی نہیں، کیونکہ ان کے گناہ تو اللہ پاک کرنا چاہتے ہی نہیں۔ 300 سال گزر گئے، فرعون کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، کیوں؟ اللہ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور تکلیف جب بھی آئے گی مومن پہ آئے گی کہ المؤمن مبتلن، مومن ہمیشہ آزمائش میں ہوگا۔
آپ یعنی جتنا ایمان پہ پکے ہوتے جائیں گے اتنی تکلیفیں ہوتی جائیں گی. اس لیے حضور نے فرما دیا ہے کہ اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں اور امتحان نبیوں پہ آتے ہیں، اور ان کے بعد پھر جیسے درجہ ہوتا ہے ان پہ امتحان آتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہے مجھ پہ آئی. انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط. فرمایا اللہ کی توحید، اللہ کے راستے میں میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ پہلے کسی انبیاء کو یہ تکلیف نہیں پہنچی. آپ کہتے ہیں توحید بیان کرتے ہیں لوگ، وہابی کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں، معمولی بات ہے. انبیاء کو تو توحید کے لیے کھڑا کر کے سر پہ ارہ رکھ کر دو حصوں میں ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ والوں کو تو توحید کی آزمائش کے لیے خندقیں کھدوا کے اس میں آگ جلوا کے حکم دیا گیا، یا توحید چھوڑو یا آگ میں جاؤ. نے کہا ہم جل جائیں گے، توحید نہیں چھوڑیں گے. تمہیں لوگ صرف گالی دے دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہو اور پریشان ہو جاتے، یار بڑی مخالفت ہے، وہ جی ہمیں سارے برا کہتے ہیں پتہ نہیں یہ وہابی کہاں سے پیدا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے نعمت ہے. اب مار کھانی پڑے گی، اس کے بغیر توحید بنتی ہی نہیں. اگر سمجھو کہ حلوے مل رہے ہیں اور پھول پہنا ہے، سمجھ جاؤ یہ مولوی منافق ہے، حق کا مسئلہ بیان نہیں کرتا. سیدھی بات. اللہ کے نبی کو پتھر مارے جائیں تمہیں حلوے کھلائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوں اور تمہیں حلوے کھلائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے محمد مدنی میں نماز کی حالت میں آپ پر جانوروں کے اوج ڈالے گئے. جب تم نبی کے بارے سے بنو گے سائیں تو پھر مار تو کھانی پڑے گی، اور جب مار کھا لو گے تو پھر کام بنتا جائے گا. یہ دیکھ لینا، پکے رہو بس تم توحید پہ. بس تھوڑی سا رگڑا وگڑا تو لگے گا نا جی، پھر خالص سونا جب نکھرے گا نا دنیا ٹوٹ پڑے گی خود کو. اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کتنا بڑا رحم ہے کہ بھی گناہ ہو اللہ تکلیف دے کے دھو دے، اور جو دھو دیا وہ تو ویسے ہی دھو دیا. ثم روى ابن ابي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا وقال حدثنا ابي قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابو سعيد بن ابي الفزاع عن ابي الحسن عن ابي جحيفة قال دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال الا احدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن ان يعيه قال الله تعالى هذه الايه. ابھی جو حیفہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں گیا ملنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا احدثکم بحدیث، کیا میں تم کو ایسی حدیث نہ بیان کروں جو ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث کو یاد کر لے. پھر آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر قال ما عاقب اللہ تعالی به فی الدنیا فاللہ اعلم من ان یسن علیہ العقوبۃ یوم القیامہ. جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تکلیف دے دی ہے مانا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب آخرت میں اللہ دوبارہ سزا نہیں دیں گے. وما عفا اللہ عنہ فی الدنیا، اور جس گناہ کو اللہ نے دنیا میں درگزر کر کے معاف کر دیا ہے فاللہ اکرم من ان یعود عفوہ یوم القیامہ. اللہ شان والے ہیں، کرم والے ہیں، وہ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے جو تمہیں معافی دے دی آج پھر تمہیں سزا دیتا ہوں. معاف کر دیا تو معاف کر دیا. وقال الامام احمد حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا طلحة يعني ابن يحيى النبي بردان معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه الا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته. اس روایت میں نبی بردتا ان معاویتا
حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے ما من شیء یصیب المؤمن، کسی مومن کو اس کے جسد میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری، کوئی چوٹ، کوئی تکلیف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ وقال الامام احمد ايضا حدثنا حسن عن زائدة عن ليث مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا اذا کثرت ذنوب العبد، جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کے کفارے کا اس کے پاس میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی غم اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا عمر بن عبد الله العودي قال حدثنا ابو اسامہ اسماعیل مسلم الاسلم البصری رحمہ اللہ تعالی قال فی قوله تبارک وتعالى وما اصابكم من مصیبۃ فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال لما نزلت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بعد یہ روایت کرتے تھے، بتلاتے تھے کہ جب یہ آیت اتری حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد مدنی کی زندگی ہے، جان ہے، والذی نفس محمد بیدہ ما من خدش عود ولا اختلاج ارک ولا اسرت قدم الا بذنب وما یعفو اللہ عنہ اکثر۔ حضور پاک نے فرمایا کسی کو کسی لکڑی سے کوئی چیز لگ جاتی ہے، یا اس کی رگ پھڑکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، یہ بغیر کسی گناہ کے نہیں ہوتا، کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری ایسی گناہ جو ہیں وہ بغیر کسی تکلیف کے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وقال ایضا حدثنا ابی قال حدثنا ابن علی قال حدثنا شیخ بن منصور الحسن عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل علیہ بعض اصحابہ وقد كان ابتلي في جسده فقال له بعضهم انا لنبعث لك لما نرى فيك قال فلا تبعث بما ترى قال فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم۔ عمران ابن حسین فرماتی ہیں کہ ان کے اوپر ان کے بعض دوستوں میں سے کوئی دوست آیا جس کو جسد میں، بدن میں اللہ تبارک و تعالی نے تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تیری تکلیف کو ہمیں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ تم بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ بالکل غم نہ کرو، جو کچھ تمہیں تکلیف ہے اللہ نے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے، وما یعفو اللہ عنہ اکثر، اور اللہ جو ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کسی بندے کو چوٹ لگ جاتی ہے، کسی بندے پر امتحان آ جاتا ہے، کسی بندے کو
تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ بھی بغیر کسی گناہ کے نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھو کہ اس سے انبیاء مستثنا ہیں، اسی طرح بچے مستثنا ہیں، اسی طرح مجنون مستثنا ہیں. یاد رکھو کہ انبیاء پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں لیکن ان کے گناہ نہیں ہوتے. یا تو ترک اولا ہوتا ہے، ترک افضل ہوتا ہے، یا پھر اللہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان پہ امتحان ڈالتے ہیں. اسی طرح بچے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، لیکن بچہ بیماری میں تڑپ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے والدین کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب والدین کو اولاد کی تکلیف ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا گناہوں کا کفارہ کر دیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ ایک کافر نے کسی اہل علم سے پوچھا کہ اللہ تو عدل کرنے والا ہے، وہ تو کبھی ظلم کرتا ہی نہیں، ظلم سے پاک ہے. پھر یہ جو معصوم بچے ہیں، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 4 سال کا، ان پہ ایسی تکلیفیں آتی ہیں، ایسی بیماری آتی ہیں کہ وہ بیچارے بیماری میں تڑپ رہے ہوتے ہیں. ان نے کون سا گناہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی ایک بات تو یاد رکھو کہ ایک تو اس کا علمی جواب ہے، عالمانہ جواب ہے. وہ تو یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی وجہ سے کل کیا ہونے والا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. چونکہ ہم نہیں جانتے ہم تو اعتراض کریں گے. اس کی آپ نے پھر قرآن سے مثال دی کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کٹھے جا رہے ہیں. آگے دیکھا ایک بچہ ہے جوان، چھوٹا 7-8 سال کا بچہ کھیل رہا ہے. حضرت خضر نے ایسے مارا، اس کی گردن اڑا دی. اب موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے نا، رسول ہے نا، اس کے سامنے تو شریعت ہے نا، ظاہر شریعت کا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے. اب باطن میں کیا حکم ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. اب دیکھیں نا، قاضی ہے، اس کے سامنے 2 گواہ گواہی دے رہے ہیں. اب جائیں جہنم میں جھوٹ بول رہے ہیں، قاضی کیا کریں؟ اس نے گواہی کو دیکھنا ہے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے بس جہنم میں اپنی سزا بھگتیں گے. تو حضرت موسیٰ جوش میں آ گئے، فرمایا اقتلت نفسا. خضر عجیب آدمی ہو، ایک انسان، ایک بچے کو بغیر کسی گناہ کے تم نے قتل کر دیا. کیا گناہ کیا اس نے؟ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت بڑا برا کام کیا ہے کہ ایک معصوم بچہ ہے اور بے گناہ قتل کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ میرے مدرسے میں نہ رہو، تم صبر نہیں کر سکتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو. یہی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اچھا بس غلطی ہو گئی، 2 دفعہ غلطی، اب اگر پھر میں غلطی کروں نا پھر مجھے ساتھ نہ لینا، ابھی معافی دے دو. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلو. تو بعد میں حضرت خضر نے جب بتلایا تو انہوں نے فرمایا موسیٰ ایک بات یاد رکھو، یہ جو سارے کام دیکھ رہے ہو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں. وما فعلتہ عن امری، میں نے خود نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. باقی جو تم بچے پہ ناراض ہو رہے تھے، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، یہ لڑکا جو ہے اس کا ماں باپ پکے ایمان والے ہیں، لیکن اسی لڑکے کی وجہ سے وہ امتحان میں پڑتے اور کافر ہو جاتے.
تو ان کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کبھی یوں ہوتا ہے اور کبھی والدین کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ اولاد کی تکلیف پہ آ جاتا ہے کہ والدین بھی تو تڑپیں گے نا، میرا بچہ ہے، تکلیف ہے، وہ تو بچے سے بھی زیادہ تکلیف میں ہوں گے، تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا، میں تمہیں عقلی طور پہ سمجھاؤں کہ ایک آدمی باغ لگاتا ہے، باغ کی دیواریں دیتا ہے، زمین بناتا ہے، گڑھے کھودتا ہے، اس میں درخت لگاتا ہے اور ان پہ رات دن سردی گرمی سے حفاظتیں کرتا ہے، پہرے لگاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب باغ تیار ہو جاتا ہے، اب وہ مالی اتنا بڑا نقراض لے کر وہ کہیں سے لکڑی کاٹتا ہے، کہیں سے ٹہنی کاٹتا ہے، کہیں سے پتے کاٹتا ہے، کہیں سے کچھ کاٹتا ہے۔ اب جب کوئی دیکھنے والا دیکھے گا وہ کہے گا پاگل آدمی ہے، 10 سال محنت کی اب اپنے ہاتھ سے کاٹ رہا ہے۔ لیکن جو علم والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے بندے، اگر یہ نیا آم ہے، پہلے سال اس پہ بار آیا ہے، اگر وہ نہیں کاٹے گا تو یہ تو ساری ٹہنیاں ٹوٹ جائیں گی، اگلے سال تو باغ ہی ختم۔ اس کی نظر پورے باغ پہ ہوتی ہے، اعتراض کرنے والے کی نظر ایک ٹہنی پہ ہوتی ہے، اللہ کی نظر جو ہے ساری کائنات پہ ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا مرنا بہتر ہے، کس کا جینا بہتر ہے، کس کی تکلیف بہتر ہے اور کس کی صحت بہتر ہے۔ تم اس لیے اعتراض کرتے ہو کہ تمہاری نظر بڑی محدود ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ خلاف عدل نہیں ہوتا۔ وحدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن حميد الحماني قال حدثنا جرير عن البلاد قال قلت للعلاء ابن بدر وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وقد ذهب بصري وانا غلام قال فبذنوب والديك۔ حضرت علاء ابن بدر کہتے ہیں کہ میں نے جا کے ان سے پوچھا ابی البلاد سے کہ دیکھو میں چھوٹا تھا، ابھی میں بچہ تھا، بالغ بھی نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھیں چلی گئی، میں اندھا ہو گیا، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے فَبِذُنُوبِ وَالِدَيْكَ، تیرے والدین کے گناہوں کو اللہ مٹانا چاہتے ہیں تو بچے پہ امتحان ڈال دیتے ہیں۔ قال ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسي الا بذنب، اور اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا وكيع عبد العزيز بن ابي داود الضحاك قال ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنب۔ فرماتے تھے کہ جو آدمی قرآن یاد کر کے بھلا دے لازمی بات ہے کسی گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ماصاب مصیبت الواقع ذیلی کو یا فن کثیر ثم یقول ذاک وہی مصیبت العظم النسیان القرآن۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ وہ قرآن کو بھول جائے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہ، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدمی نے عمرہ کیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اس نے 20 گھنٹے کے بعد احرام اتارا تو کوئی بات نہیں، چاہے 10 دن احرام باندھے رکھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ فوراً کرے، اس کی مجبوری ہے، بیچارے ساتھی مل نہیں رہے، وہ پریشان ہے، جب مل گئے بعد میں کر لے۔ کراچی سے ابو ظبی کے راستے سے جدے آئے، احرام سامان میں چلا گیا، ہم نے جدے سے احرام باندھا، آپ پہ ایک دم پڑ گئی، آپ کو احرام کراچی سے باندھنا چاہیے تھا ورنہ ابو ظبی سے باندھنا چاہیے تھا، اور آپ عمرے پہ آ رہے تھے، سامان آپ نے وزن کرا دیا تھا، یعنی جو چیز آپ کے لیے ضروری تھی وہ اندر چلی گئی۔ یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ جی اب ہم کیا کرتے۔ اچھا دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس چادریں نہیں ہیں،
اگر میقات آنے والی ہے تو آپ بنیان اتار دیں، قمیص اتار دیں، شلوار ہے یا پاجامہ رہنے دیں، اسی قمیص کو گردن پہ ڈال دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھ لیں، اور جب جدے اتریں چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ چادریں نہ ہوں تو عمرہ بھی نہ کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نیت کر لیں 2 گھنٹے کے بعد تو جہاز اتر جائے گا، آپ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد چادریں باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل عمرہ تو نیت کرنے سے لازم ہوتا ہے، چادریں باندھنے سے تو لازم نہیں ہوتا۔ آپ ویسے 2 چادریں باندھ کے 10 دن پھرتے رہیں تو کیا یہ عمرہ ہو جائے گا؟ بہرحال یہ بہانے ہیں، 1400 سال شریعت کو گزر گئے ہیں، تم 70,000 80,000 50,000 خرچ کر کے عمرے پہ آ رہے ہو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ پہلے میں عمرے کے مسائل پوچھ لوں، سیکھ لوں، اور 2 چادریں چلو اپنے بیگ میں ہاتھ میں رکھ لو؟ یہ کون سا مسئلہ تھا؟ اب آپ ایک بکری دم بھی ادا کریں اور میقات کی عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ جدہ کوئی میقات تھوڑا ہے؟ میں انڈیا سے آیا ہوں، احرام نہیں باندھا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو فوراً مدینہ شریف چلے جاؤ، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، پھر تم پہ کوئی دم نہیں لگے گا۔ اگر نہیں کرو گے، مسجد عائشہ سے کرو گے یا جیرانہ سے، عمرہ ہوگا لیکن دم بھی دینی پڑے گی۔ میقات پہ چلے جاؤ، طائف جا سکتے ہو چلے جاؤ، مدینہ منورہ جا سکتے ہو چلے جاؤ، اچھا جوہفہ جا سکتے ہو، یہاں سے 100-150 میل ہے سارا، رابک سے پہلے جوہفہ ہے، جوہفہ چلے جاؤ، احرام باندھ کے آگے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ 300 ریال بھرنے سے تو بہتر ہے نا اپنی 60 ریال کرایے کا بھر لیں۔ اگر کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، قطرے نکل جانے کا خوف بھی ہوتا ہے، تو نیچے وہ انڈر ویئر پہنے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، طواف کرو، نفل پڑھو، چاہے قطرے گرتے رہیں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرو۔ بہرحال یہ احتیاط کرو کہ آپ کا کوئی قطرہ اللہ کے حرم میں نیچے نہ گرے۔ اگر ایک آدمی نے جدے سے احرام باندھ لیا، پھر مکے میں آ کے سو گیا، بڑا سفر کیا تھا نا، معاشرہ تھک گئے ہوں گے غریب، 12 سونے کے بعد اٹھے، پھر ہم نے غسل کیا تو دونوں چادریں اتار دی، تو دونوں چادریں اتارنے سے عمرہ تو نہیں بھاگ جاتا جناب، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جی کہ ٹی وی میں مرد ہوگا یا عورتیں ہوں گی، تو آپ عورتوں کو مرد نہ دکھائیں، آپ مرد عورت کو نہ دیکھیں، بس مسئلہ تو حل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب کسی عالم کی تقریر ہو رہی ہے وہ تو عورت نہیں نا۔ مثلا یہاں قنات ہے، النور ہے، المجد ہے، الاقرا ہے، بڑی بڑی اسلامک چینل ہیں، اس پہ مرد آتے ہیں تو مرد دیکھو، عورتیں نہ دیکھیں۔ اور اگر کبھی کوئی دینی پروگرام کوئی خاتون پیش کر رہی ہے وہ عورتیں دیکھیں تو مرد نہ دیکھو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ چونکہ ہم ایسا ہو جائے گا تو لہذا ٹی وی توڑ دے، پھر تو موبائل بھی توڑ دو، اس سے بھی تو گناہ کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس سے بھی تو غلط عورتوں کے ساتھ باتیں کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے، اس سے بھی تو نامحرم عورت کے ساتھ چیٹنگ کی جا سکتی ہے، تو پھر موبائل بھی توڑ دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چیز کا استعمال اس کو حرام بناتا ہے۔ اللہ نے آپ کو آگ دی ہے، آگ کھانے سے پکائیں، فیکٹریاں چلائیں، گاڑیاں چلائیں، کسی کے گھر کو جلا دیں تو وہی عذاب ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ دنیا سے آگ ہی ختم کر دو۔ اگر آدمی کو پتا ہے کہ ملتزم پہ یا حجر اسود پہ تازہ انہوں نے عطر لگایا ہے تو احرام کی حالت میں ہاتھ نہ لگاؤ۔ وضو کی حال پڑا ہوا جو شیمپو ہوتا ہے، میں نے ہاتھ لگایا پھر یاد آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اگر احرام میں خوشبو لگ جائے فوراً دھو ڈالو، جب دم ہے نہیں تو پھر روزے کیوں رکھو؟ جب ہم حضور سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوں، ادب کے ساتھ سب سے پہلے آپ اپنے مکان پہ جائیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی میں آئیں اور جب دروازے پہ آئیں دایاں قدم اندر رکھیں اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور کے حق پہ مقدم ہے۔ پھر درود پڑھتے ہوئے ادب سے چلتے ہوئے ایسے ادب سے چلیں کہ تمہارے پاؤں کی دھپ دھپ بھی پیدا نہ ہو، نہ باتیں کریں نہ شور کریں، ادب سے چلتے ہوئے مواجہہ شریف میں سامنے جا کے کھڑے ہوں، نہ بالکل قریب کھڑے ہوں نہ بہت دور کھڑے ہوں، نہ بلند آواز کریں اور نہ بالکل پست آواز کریں۔ یہ تصور کر لیں دل میں کہ اگر ہم حضور کی زندگی میں سامنے کھڑے ہوتے تو کیسے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سلام کہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سیدنا ابی بکر، پھر سیدنا عمر، ان پہ سلام پڑھنے کے بعد آگے تھوڑا سا جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگے۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا اللہ کا حق ہے۔ ہاں کسی نے کہا ہے سلام بالکل عرض کریں، جبل نور وغیرہ کی زیارت کرنے کا نہ حکم ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے کہ بہرحال یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضور پاک تشریف لے گئے ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن وہاں جا کے لوگ بدعتیں کرتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں، وہاں پٹیاں باندھتے ہیں، وہاں نام لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے پاک نبی نے ایک دن نہیں بلکہ کئی دن، کئی راتیں، مہینے جو ہیں وہاں رات وہ عبادت میں گزارے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض قاری صاحبان جو ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں، نہیں ہلنا چاہیے۔ رسم ہو جائے، مثلا منگنی ہو گئی، اب لڑکا لڑکی سے فون پہ بات کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، منگنی سے کوئی بیوی تھوڑی بن گئی ہے تمہاری۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے بات کرنا حرام ہے۔ جس دن تیرا نکاح ہو جائے اب وہ تیری بیوی ہے، چاہے رخصتی ہو یا رخصتی نہ ہو، نکاح ہونے کے بعد وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، اب بات کر سکتے ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پہلے کھڑے رہے، اب سارے لوگوں کی گرد میں پناہ کے اندر تشریف لے آئے، بہت بڑی بہادری کی ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کعبہ شریف بن گیا تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے صدا لگائی، تو شیطان بھی حج کے لیے چلا رہا تھا۔ شیطان کی بات تم نے سنی ہوگی، وہ تو میں نے نہیں سنی۔ یہ تعلق کی بات ہوتی ہے نا، اس کے چلانے کا تمہیں پتا ہوگا، ہمیں تو پتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ندا کا اس لیے پتا ہے کہ وہ قرآن میں ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج پہ بلاؤ۔ سوہان موہان پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے نہیں پتا لکھا کیا ہے آپ نے۔ جو بچہ یا بچی مردہ پیدا ہو اس کا بھی نام رکھیں، کیوں نام رکھو گے؟ وہ جب دنیا میں ہے ہی نہیں تو نام کیا رکھو گے؟ یہ عجیب بات ہے، جب مر گیا بات ختم ہو گئی۔ اگر زمزم کے پانی سے غسل دیا جائے میت کو، کوئی زمزم بھی پانی ہے،
لیکن جب دوسرا پانی موجود ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پینے کے کام لگایا جائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں بعض عامل حضرات ہیں جو جنات کو بھگانے کے لیے لبان دم کرتے ہیں۔ یہ وہ جانے آپ جانے، مجھے تو دعا کرو اللہ محفوظ رکھے جنات سے، اور جنات کے نکالنے والوں سے بھی محفوظ رکھے۔ وہ جو ماشاءاللہ نکال نہ سکے تو کوئی نہ کوئی جن لگا ضرور دیں گے۔ اگر وہ جن نہ لگا سکے، خود جو تمہیں چمٹ جائیں گے وہ کب چھوڑیں گے تمہیں انشاءاللہ؟ تم ہمیشہ آپ ان کے انشاءاللہ گاہک ہو۔ اگر جنات ہیں تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو گھر میں، تمام گھر والے سورۃ بقرہ پڑھو، کوئی جن نہیں بجا سکتا، سب بھاگ جاتے ہیں، کسی لبان شبان کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، سورۃ البقرہ پڑھو، سورۃ البقرہ سنو، سورۃ البقرہ کو پانی پہ دم کر کے اس پہ ڈالو جس پہ جنات کا اثر ہے۔ اللہ کے قرآن کا کرشمہ دیکھو، انشاءاللہ چند دنوں میں سب بلائیں ٹل جائے گی۔ ہمارا 4 سال کا بیٹا ہے، ہم نے اس کو احرام کی چادریں تو پہنائی ہیں لیکن نیت نہیں کرائی، کوئی حرج نہیں میرا بھائی، وہ بچہ ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں، ماں باپ نیت کر لیں بس۔ یہ وہی ایک ہی سوال ہے۔ اگر ایک فیکٹری میں سگریٹ بنتا ہے، اس میں نوکری کرتا ہوں، دوسری نوکری تلاش کرو، جب مل جائے یہ جگہ چھوڑ دو، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی اور نیکی کے کام میں معاون بنو، گناہوں کے کام میں مددگار نہ بنو۔ اگر ایک آدمی نے طائف سے عمرہ کیا، وہ تو میقات ہے اللہ کے بندے، مسجد عائشہ میقات نہیں، یہ ہل ہے، یعنی اگر مکے میں رہنے والا احرام باندھنا چاہے تو حد حرم سے نکلے گا، تو حد حرم سے نکل کے ہل جو ہے قریب ترین وہ مسجد عائشہ ہے، جہاں تک سیل کا مقام ہے طائف، وہ تو میقات ہے۔ جیرانہ بھی میقات نہیں ہے، لیکن جیرانہ سے حضور پاک نے احرام باندھا ہے۔ میرا بھائی بس دعا کرو، اگر ہم شریعت کو مانتے تو عمل نہ کرتے، نہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضور کی شریعت نافذ ہم پر لاگو ہو گئی یا نہیں؟ اس کا کیا علاج ہے؟ پھر عمل جو نہ کرو تو مانا یہ ہے ہم ساری شریعت کو نہیں مانتے، زبانی کلامی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور اسلام کا بھی وہی حکم مانتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا وہ ہم نہیں مانتے، ورنہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو مسلمان پہ شریعت لازم ہو گئی، نافذ ہو گئی۔ اگر آدمی عمرہ کر کے بال کٹانے سے پہلے احرام کھول دے، اگر ایک دن پورا گزر گیا تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دی، لیکن یونین کونسل نے اس کو رجسٹر نہیں کیا، بیوی اس کی ہے، چیئرمین یونین کونسل کی ہے، وہ کیا لگتا ہے بیچارہ اس کو رجسٹر کرنے والا؟ طلاق تو ایسی بلا ہے کہ زبان سے نکل گئی ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، مغرب کے بعد پڑھ لے۔ اگر عورت کی کلائی یا ٹخنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو نماز نہیں ہو، بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرہ نماز میں کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو حصہ اس کا عورہ ہے اس کے کھولنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کہتے جی کہ بعد جماعت اسلامی والے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی جلیل ہیں اور کاتب الوحی ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں، اور وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں کی۔ میرا تعلق جناب الحمدللہ مکے سے ہے۔ اگر کسی نے 4 یا 5 طواف اکٹھے کر لیے ہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ اپنا عمرہ کر لیا ہے، اپنے بہن بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ اگر مرحوم والدین ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو۔ اگر میری اولاد صالح ہے اور دین کا کام کر رہی ہے، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میں ان